عزیز بچوں، السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم آپ کو ایک افسانہ نگار جو آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے، پریم چند، منشی پریم چند، ان کا افسانہ عبرت، اس کی ویڈیو ہم بھیج چکے ہیں آپ کو۔ تو آج کے افسانہ نگار ہیں نور شاہ۔ ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالنے کے بعد ہم ان کا افسانہ، جس کا نام ہے آسمان، پھول اور لہو، یہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، آج کا افسانہ نگار ہیں نور شاہ۔ آپ اپنی درسی کتاب صفحہ نمبر 52 پر دیکھیں۔ نور شاہ سری نگر کے ڈل گیٹ علاقے میں 9 جولائی 1936 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ BA کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی، مختلف عہدوں پر فائز رہ کر چیف ایگزیکٹو آفیسر JK انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی حیثیت سے ملازمت سے سرگزشت ہوئے۔ نور شاہ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 22 سال کی عمر میں کیا، جب ان کی پہلی کہانی نلنی عنوان کے تحت فلمی و ادبی ماہنامہ شمع، نئی دلی کے جنوری 1958 عیسوی کے شمارے میں شائع ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردو افسانہ عالم شباب میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کہانیاں مختلف جرائد میں چھپنے لگیں۔ آپ ریاست کے ایک معتبر اور معروف افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ آپ اردو کے موجودہ ادبی منظرنامے پر اپنے گہرے مشاہدے اور پر اسلوب بیان کے بل بوتے پر توانا اور زندگی آمیز تخلیقات پیش کرنے والوں میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نور شاہ اپنے افسانوں میں زندگی کے تلخ حقائق، قدروں کی شکست، وریخت، فرد سے فرد کا رشتہ اور نفسیاتی کشمکش کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے افسانوں کا پلاٹ عام زندگی سے چنتے ہیں اور روزمرہ واقعات تخلیقیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس وقت تک نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان کے عنوانات بے گھاٹ کی ناؤ، ویرانے کی پھول، من کا آنگن، اداس اداس، ایک کی رات ملکہ، گیلے پتھروں کی مہک، بے ثمر سچ اور آسمان، پھول اور لہو ہیں۔ نور شاہ کئی ایک ناولوں کے بھی خالق ہیں اور آپ نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ہیں، جن میں سے اکثر ریڈیو کشمیر سری نگر اور ریڈیو کشمیر جموں سے نشر ہوئے۔ آپ کے ناولوں میں نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم قابل ذکر ہیں۔ نور شاہ کی دیگر تصانیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے
ایک منجے ہوئے فنکار کے موئے قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ آپ کہانی گڑھنے اور اس میں جمالیاتی عنصر شامل کرنے کے گر سے بخوبی واقف ہیں۔ تو بچوں، یہ تھے افسانہ نگار نور شاہ۔ اب ہم ان کا افسانہ آسمان، پھول اور لہو، جو آپ کی ٹیکسٹ بک صفحہ 54 پر ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آسمان، پھول اور لہو۔ وہ ایک عام سی صبح تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق مارکیٹ میں گھریلو ضروریات کی چیزیں خریدنے میں مصروف تھی کہ کھلونوں کی ایک دکان کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس لیے نہیں کہ اس دکان میں مختلف انداز کی خوبصورت اور سندر سی گڑیوں کی ایک دکان، ایک دنیا آباد تھی، بلکہ اس لیے کہ 6-7 سال کا ایک معصوم سا لڑکا دکان کے مالک سے ایک گڑیا خریدنے پر اصرار کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اس کے اندرونی جذبات کی تڑپ صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گڑیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں چند سکے۔ دیکھو تمہارے ہاتھ میں پڑی یہ ریزگاری میں 2 بار گن چکا ہوں۔ اس چھوٹی سی رقم سے تم یہ گڑیا خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس معصوم سے لڑکے نے میری طرف دیکھا اور کہا، آنٹی کیا میں ان پیسوں سے یہ گڑیا نہیں خرید سکتا؟ میں نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھوں سے ریزگاری لے کر گننا شروع کر دی۔ واقعی بہت کم پیسے تھے اور اس اعتبار سے دکاندار ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ آنٹی، میرے لیے اس گڑیا کا خریدنا بہت ضروری ہے۔ کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی اور وہ اسے پا کر خوش ہوگی، بہت خوش۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ ہاں، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ ابو کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، اللہ میاں کے پاس، اور ابو یہ بھی کہتے ہیں کہ اماں بھی بہت جلد جانے والی ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ آسمانوں میں، اپنے اللہ کے پاس۔ اور میں یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے تیز، تلخ اور چلچلاتی دھوپ اس کے نس نس میں اتر چکی ہو۔ ہاں ہاں کہو۔ میں اپنی اماں کے ہاتھوں یہ گڑیا اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں آسمانوں میں، لیکن کیا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو میں سفید پھولوں کا گلدستہ بھی خرید لیتا۔ تو سفید کہتے ہیں سفید کو، یہ فارسی کا لفظ ہے بچوں۔ اپنی اماں کے لیے میری اماں کو سفید رنگ کے پھول بہت پسند ہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم سے لڑکے کی بلوری آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امنڈ آئے ہوں۔ تو بلوری ہوتی ہے چمکدار۔ آنٹی جانتی ہیں کہ میں نے ابو سے کیا کہا تھا بیٹے؟ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا؟ یہ پھول اپنی ماں کو کیسے دے سکوں گا؟ ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی اور بے لوث لگاؤ، بے لوث ہوتا ہے خالص لگاؤ، صاف صاف جھلک رہا تھا، تو دوسری جانب
वो कड़वापन भी अयां था, अयां होता है ज़ाहिर, जो उसे अपने माहौल और अपने माशरे से मिला था। अब वो रो रहा था और रोते रोते कह रहा था, कल मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपनी दीदी के लिए गुड़िया और अपनी माँ के लिए फूल खरीद सकूं, लेकिन अल्लाह ने शायद मेरी दुआ कबूल ना की। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहती, अल्लाह सब की सुनता है, और फिर तुम तो इस कदर मासूम हो फूल की मानद, उसने तुम्हारी ज़रूर सुन ली होगी। देखो अब तुम अपने सारे पैसे मेरे पर्स में डाल दो। ऐसा करने से क्या होगा? उसने सवाल किया। मेरे पास जादुई पर्स है, यानी तिलस्माती पर्स है, तुम डाल तो दो और फिर देखते जाओ कि जादुई जिन क्या करता है। उसने हाथ में पड़ी रेजगारी मेरे पर्स में डाल दी। मैंने दुकानदार की जानब देखते हुए कहा, भाई साहब, ये गुड़िया और फूल पैक करवा दीजिए, मुझे बता दीजिए कि कुल कितने पैसे बनते हैं। उसने दोनों चीज़ें पैक कर दी और कागज़ पर रकम लिख ली। मैंने पर्स खोलकर दोनों की कीमत अदा की। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। और हाँ सुनो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें मिल गईं और कुछ पैसे भी बच गए, ये संभाल लो अपने पैसे। मैंने पर्स खोलकर उसकी सारी रेजगारी उसे लुटा दी। एक हाथ में रेजगारी और दूसरे हाथ में गुड़िया और फूलों का पैक लिए उसने मेरी जानब अपनी भरपूर आंखों से देखा। हाँ आंटी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अब मैं अब चलता हूँ। अम्मा के पास अबू कह रहे थे कि अम्मा के पास बहुत कम वक्त है, वो भी आसमानों में जाने वाली है, अल्लाह के पास। मैं उसे उस समय तक देखती रही जब तक कि वो मेरी नज़रों से ओझल ना हुआ। जब जब भी लोगों के जहनों और दिलों में नफ़रत, इंतशार और तशद्दुद की आग भड़कती है, तो खलूस और मोहब्बत के फूल जल कर राख हो जाते हैं। 2 रोज़ बाद मैं अपने लॉन में बैठी अखबार पढ़ रही थी। एक तस्वीर देखकर मेरी नज़रें जम कर रह गईं। ये तस्वीर एक औरत की थी, खून में लथपथ, लहू के रंग में डूबी हुई। इस मुर्दा जिस्म के करीब ही 2 चीज़ें साफ नज़र आ रही थी, गुड़िया और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता। गुड़िया जैसे दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो चुकी थी और सफ़ेद सफ़ेद फूल लहू का रंग अपना चुके थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, हलीमा बीबी, जो चंद रोज़ कबल अपनी बेटी खालदा के साथ एक शादी में शिरकत करने की गरज से श्रीनगर से वरमल जा रही थी और बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड फटने के दौरान शदीद ज़ख्मी हुई थी। कल रात ज़ख्मों की ताब न लाकर अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी 10 साला बेटी खालदा मौका पर ही जान बहक हो गई थी। मैंने घबरा कर अखबार से अपनी नज़रें हटा लीं। इधर उधर देखा, वहाँ कुछ भी ना था, कोई भी ना था, लेकिन मुझे लगा जैसे एक मासूम सा लड़का आसमानों की जानिब भागे जा रहा है। तो बच्चों, ये थी कहानी आसमान, फूल और लहू। तो ये हो चुकी है। अब इसके मुश्किल अल्फाज के मानी। लहू खून को कहते हैं, सुंदर खूबसूरत। रेजगारी खुर्दा रुपए के हिस्से,
یعنی سکے وغیرہ. چل چلاتی دھوپ، سخت اور تیز دھوپ، نس نس میں، رگ رگ میں، سفید، بلوری، چمکدار، بیلوس، خالص، لہجہ، طرز کلام، سمے، وقت، گرنیڈ، ہتھ گولا. تو ان مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا استعمال آپ کو امتحان میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ کی مشق کے لیے ہم اس کے پہلے 5 جو مشکل ہیں الفاظ جو ہیں ان کے معنی اور ان کا استعمال جملوں میں کرتے ہیں، تاکہ آپ کو باقی والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو کس طرح سے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مشق کے لیے وہ کام آپ کو خود کرنا ہے. تو لہو خون کو کہتے ہیں. تو اس کا جملہ ہے خاتون کا جسم زخمی اور لہو لہان تھا. یہ جملہ بن گیا. اگلا لفظ ہے سندر. سندر کے معنی ہے خوبصورت. میرے پاس ایک سندر گڑیا ہے. جملہ بن گیا. اگلا لفظ ہے ریزگاری. خوردہ روپے کے حصے، بچے کے ہاتھ میں ریزگاری تھی. جملہ بن گیا. پھر ہے چل چلاتی دھوپ. سخت اور تیز دھوپ. چل چلاتی دھوپ بہت جلد اثر کرتی ہے. جملہ بن گیا. اگلا لفظ ہے نس نس میں، جس کے معنی ہے رگ رگ میں. تیز دھوپ نس نس میں اتر چکی ہے. تو جملہ بن گیا. تو اسی طرح سے آپ بھی مشق کریں، جتنے مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی دیکھیں اور ان کو جملوں میں بھی استعمال کریں. تو بچوں اب آپ آگے دیکھیں. توضیحات ہے، کچھ وضاحت کی گئی ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں. آسمان، پھول اور لہو ایک مختصر افسانہ ہے. مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک مخصوص گوشے کی جھلک دکھاتا ہے. گوشہ کسے کو کہتے ہیں؟ اس میں تفصیل کے بجائے اختصار ہوتا ہے. اختصار ہوتا ہے یعنی مختصر ہوتا ہے. وحدت تاثر مختصر افسانے کا گن مانا جاتا ہے. وحدت تاثر یعنی مختصر افسانہ اس افسانے کو کہا جاتا ہے جو قاری کے ذہن پر ایک تاثر چھوڑ دے، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب افسانے میں دلچسپی کا مرکز صرف ایک ہی ہو. اس کو کہتے ہیں وحدت تاثر. نور شاہ کا یہ افسانہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے. افسانے کا پلاٹ اسی سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے. اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیقیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اللہ کو پیارا ہونا ایک محاورہ ہے جسے مراد مرنا ہے. سفید فارسی لفظ ہے، اردو میں اسے سفید کہتے ہیں. سفید سے مطلب سفید رنگ ہے. سفید کورے کاغذ کو بھی کہتے جس پر کچھ نہ لکھا ہو. سفید کورے کاغذ کو بھی کہتے ہیں جس پر کچھ نہ لکھا ہو. تو بچوں آگے ہیں سوالات. اس کہانی کے دوران کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات بھی ہم تلاش کرتے ہیں اسی کہانی میں سے. سوال نمبر 1 ہے، دکاندار لڑکے کو گڑیا کیوں نہیں بیچتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے لڑکے کے پاس بہت کم پیسے تھے جس میں گڑیا کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی تھی. یہ اس کا جواب ہے. سوال نمبر 2 ہے، لڑکے کے لیے گڑیا کا خریدنا کیوں ضروری تھا؟ لڑکے کے لیے گڑیا خریدنا بے حد ضروری تھا کیونکہ اس کی بہن
جو چند دن پہلے اس کے ابو کے مطابق آسمانوں میں چلی گئی تھی، وہ اس بہن کے لیے ایک گڑیا خرید کر اپنی اماں کے ذریعے آسمانوں تک بھجوانا چاہتا تھا، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ جب میری بہن یہ گڑیا دیکھے گی اس کو پسند آئے گی اور وہ خوش ہو جائے گی، اس لیے گڑیا کا خریدنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اگلا سوال ہے، لڑکا دیدی کو گڑیا کس کے ہاتھ بھیجنا چاہتا تھا؟ تو اس کا مختصر سا جواب ہے، کیونکہ لڑکے کے ابو کہتے تھے کہ تیری اماں بھی جلد ہی آسمانوں میں جانے والی ہے، تو بچے نے کہا کہ میں اپنی دیدی کو یہ گڑیا اماں کے ہاتھ بھجوانا چاہتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، افسانے میں موجود آنٹی کے کردار پر صرف 5 جملے لکھیے۔ آنٹی کے کردار پر تو آنٹی ضروریات کی چیزیں خرید رہی تھی، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اس کی نظر کھلونوں کی دکان پر پڑی، 2 جملے ہو گئے۔ وہاں پر ایک بچہ دکاندار سے اصرار کر رہا تھا کہ یہ گڑیا مجھ کو دے دو، تو آنٹی وہاں رک گئی۔ لڑکے نے آنٹی کی طرف دیکھا اور کہا، آنٹی ان پیسوں میں یہ گڑیا میں کیا نہیں خرید سکتا؟ آنٹی نے وہ بچے کے ہاتھ سے ریزگاری لے کر گننا شروع کی، واقعی بہت کم پیسے تھے۔ تو آنٹی نے بچے کو کہا، تو یہ کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ گڑیا میری دیدی کو بہت پسند آئے گی، جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی، آسمانوں میں چلی گئی ہے، یہ میں اس کو بھجوانا چاہتا ہوں۔ آنٹی نے پوچھا، کیسے بھجواؤ گے؟ اس نے کہا، میری اماں ابو کہتے ہیں وہ بھی جلد آسمانوں میں جانے والی ہے، اماں کے ہاتھوں یہ گڑیا میں اپنی دیدی کو بھجوانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے آنٹی کے کردار پر 5 جملے ہو چکے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے بچوں، لڑکے کی کون سی دعا اللہ نے قبول کر لی؟ تو لڑکے نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے ایک گڑیا اور اماں کے لیے سفید پھولوں کا گلدستہ خرید سکوں۔ اگلا سوال ہے، لڑکے کی ماں اور بہن کا کیا نام تھا؟ اس کا جواب ہے، لڑکے کی ماں کا نام حلیمہ بی بی تھا اور بہن کا نام خالدہ تھا۔ اگلا سوال ہے، اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا گیا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، کیونکہ اس افسانے میں ان تینوں الفاظ کا استعمال ہوا ہے، آسمان کا بھی، پھول کا بھی اور لہو کا بھی، کیونکہ اس لڑکے کی ماں گرنیڈ کے پھٹ جانے سے زخمی ہو جاتی ہے اور ماں جو ہے وہ لہو لہان ہو جاتی ہے، لہو کا استعمال ہو گیا۔ تو بچے کو ابو کہتے ہیں تیری بہن آسمانوں میں چلی گئی ہے، آسمان کا استعمال ہو گیا، اور بچہ جو ہے سفید پھولوں کا گلدستہ اپنی ماں کے لیے خریدتا ہے، کیونکہ اس کی ماں کو سفید پھول بہت پسند ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تینوں الفاظ جو ہیں ان کا استعمال اس کہانی میں ہوا ہے، اور اس کا عنوان بھی
आसमान फूल और लहू है। अगला सवाल जो है, इस अफसाने को आपने अल्फाज में लिखिए। तो बच्चों, अब हम इस अफसाने को हम अपने अल्फाज में पेश करते हैं। आप ज़रा गौर से सुने। अफसाना आसमान फूल और लहू नूर शाह की तख्लीक है। नूर शाह खातून के किरदार के ज़रिए से कहानी का आगाज़ करते हैं, जो अपनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीद करने बाज़ार में मसरूफ़ थी। अचानक इसकी नज़र 6-7 साल के एक मासूम बच्चे पर पड़ी, जो खिलौनों की दुकान में था और दुकानदार से गुड़िया ख़रीदने पर इसरार कर रहा था। उस बच्चे के हाथ में चंद सिक्के थे। दुकानदार उस बच्चे को कह रहा था, तुम इस गुड़िया को इतने कम पैसों में नहीं खरीद सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते, और मैं 2 बार तुम्हारी ये सिक्के गिन चुका हूँ। बच्चा खातून की तरफ देखकर कहता है, क्यों आंटी, मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता। खातून कुछ कहे बगैर सिक्के बच्चे के हाथ से लेकर गिनने शुरू किए। वाकई पैसे बहुत कम थे। दुकानदार ठीक ही कह रहा था। बच्चा आंटी से कहता है, ये गुड़िया ख़रीदना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आंटी ने पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? बच्चा ने कहा, ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी। इसे पाकर वो बहुत खुश होगी, जो अब हमारे साथ नहीं रहती। आंटी ने पूछा, वो कहाँ रहती है? बच्चा ने कहा, अबू कहते हैं वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास। और अब्बू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द आसमानों में जाने वाली है। खातून कहती है कि ये अल्फाज सुनते ही मेरे अंदर तेज़ धूप की तरह सरायत कर गई। बच्चा कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो मैं सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भी अपनी माँ के लिए ले जाता, क्योंकि माँ को सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद हैं। खातून कहती है कि इस बच्चा के ज़रिए मैंने सारे जहां का दुख, दर्द और बेकरारी को महसूस किया। बच्चा आंटी से कहता है कि मैं अब्बू से कह कर आया था कि मेरे आने तक अम्मा को आसमानों पर जाने नहीं देना, वरना मैं गुड़िया दीदी तक कैसे भिजवाऊँगा और अम्मा के सफ़ेद फूल भी रह जाएंगे। एक तरफ बहन और माँ के साथ बच्चे का मासूम प्यार साफ साफ नज़र आ रहा है, और दूसरी जानब माहौल और माशरे की बर्बरियत भी आया है। बच्चा रोते रोते कहता है, अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे इतने पैसे दे कि मैं दीदी और माँ के लिए गुड़िया और माँ के लिए सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता खरीद सकूं। लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। खातून कहती है, नहीं बेटा, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली है। तू ये पैसे मेरे तिलस्माती बैग में डाल दो, फिर देखना क्या होगा। बच्चा वो चंद सिक्के पर्स में डाल देता है। खातून दुकानदार को गुड़िया और फूलों का गुलदस्ता पैक करवाने को कहती है। दुकानदार दोनों चीज़ों की कीमत कागज़ पर लिखकर देता है। खातून दोनों की कीमत अदा करती है। खातून मासूम बच्चे को कहती है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी माँ और अब्बू तुम्हारी राह देख रहे होंगे। तुम्हारी चीज़ें तुमको मिल गईं और ये तुम्हारे पैसे भी बच गए हैं, इन्हें संभाल लो। खातून पर्स खोलकर रेज़गारी बच्चे को लुटा देती है। बच्चा कहता है, हाँ हाँ आंटी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। बच्चा चला जाता है। खातून बच्चे को आँखों से ओझल होने तक देखती रहती है। आज के माहौल और समाज ने मासूमियत को मलियामेट कर दिया है। पाकीज़ा जज्बात व ख़यालात को नफ़रतों की आग के हवाले कर दिया है।
2 दिन बाद खातून अखबार पढ़ रही थी, अचानक एक तस्वीर पर नज़र पड़ी, खून में लथपथ, और इस मुर्दा जिस्म के पास एक गुड़िया और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता। तस्वीर के नीचे लिखा था, हलीमा बीबी जो चंद रोज़ कबल अपनी बेटी खालदा के साथ एक शादी में शिरकत करने की गर्ज से श्रीनगर से वरमुल जा रही थी और बस स्टैंड के करीब ग्रेनेड फटने के दौरान शदीद ज़ख्मी थी, कल रात अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी वफ़ात पा गई, और बेटी खालदा मौका पर ही जाँ बहक हो गई थी। मैंने घबरा कर अपनी नज़रों को अखबार से हटाया, इधर उधर देखा, कोई ना था, लेकिन महसूस हुआ कि एक मासूम लड़का आसमानों की तरफ भागे जा रहा है। तो बच्चों, ये इस कहानी का, इस अफसाने का हमारे अपने अल्फाज में इसका ख़ुलासा जो है ये हुआ। तो इस तरह से आप भी मशक करें कि कहानी पढ़कर इसको खुद लिखें, और वो जो ख़ुलासा होगा वो आपकी अपने अल्फाज में होगा। तो इस तरह से हमें बार बार पढ़ने और लिखने से कहानी पर इसको समझने में और इसको तैयार करने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अब अगला सवाल है, ये ग्रामर का है कि वो कलमा जो ना किसी का नाम ज़ाहिर करे या ना किसी मस्दर से मुश्तक हो, मुश्तक कहते हैं यानी निकला हो, बल्कि इस्मों और फ़ेलों को मिलाता है, हर्फ कहलाता है। तो ये हो गई हर्फ की डेफिनेशन, तारीफ़। अब आगे हर्फ की किस्में हैं। तो हर्फ की किस्में जो हैं वो दी गई हैं। तो अब हम ज़रा इन इक़साम को पढ़ लेते हैं। हरूफ जार, नंबर 1 है हरूफ जार। ये हरूफ जो हैं इनकी इक़साम जो है ये बहुत ही ज़रूरी हैं। हर साल इम्तिहान में ये पूछी जाती हैं, इसलिए आप अच्छी मेहनत से इनको तैयार कर लें ताकि आपको आसानी रहे। हरूफ जार वो हरूफ जो इसम और फ़ेल को आपस में मिलाते हों, मसलन पर, तक, अंदर, बाहर, मानद। हरूफ इफ़हाम, इस्तिफ़हाम भी कहते हैं इसको, वो हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, मसलन कौन, कहाँ, क्यों, किस तरह। हरूफ शर्त वो हरूफ जो शर्त के लिए बोले जाएं, मसलन अगर, वगरना, जो, जब। हरूफ जज़ा हरूफ शर्त के जवाब में बोले जाने वाले हरूफ, मसलन मगर, पर, सो, तब। हरूफ अतफ़ वो हरूफ जो दो कलमों को आपस में मिलाएं, मसलन और, भी, फिर। हरूफ इज़ाफ़त जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें, मसलन का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने वगैरह। ये 9 हैं, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। हरूफ इस्तदराक वो हरूफ जो पहले जुमला के शुबा को दूसरे जुमले में इस्तेमाल करके दूर करे, मसलन अगरचे, लेकिन, गो। हरूफ अस्तस्ना, इसको मुस्तस्ना भी कहते हैं, वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करें, मसलन मासवा, फिर, बिन। हरूफ तहसीन वो हरूफ जो तारीफ़ के मौके पर बोले जाएं, मसलन क्या कहा, मरहबा, वाह वाह। हरूफ तासुफ़
وہ حروف جو افسوس، تکلیف یا گھبراہٹ کے موقع پر بولے جائیں، مثلا اف، ہائے، آہ۔ حروف انبساط وہ حروف جو خوشی اور مسرت کے لیے استعمال کیے جائیں، مثلا اللہ اللہ، آہا ہا، واہ واہ۔ حروف تعجب وہ حروف جو حیرانگی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں، مثلا لا حول ولا قوت یا سبحان اللہ۔ حروف ندا وہ حروف جو پکارنے کے لیے بولے جائیں، مثلا ارے، او، جی۔ حروف اعجاب وہ حروف پکارنے کے جواب میں بولے جائیں، مثلا جی ہاں، ہاں، درست، جو جواب کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف علت وہ حروف جو کسی امر کا سبب ظاہر کریں، مثلا چونکہ، لہٰذا، پس، تاکہ۔ حروف تاکید وہ حروف جس سے کلام میں زور پایا جائے، مثلا ہرگز، کبھی، کل، تمام۔ حروف نفرین نفرت وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں، مثلا چھی چھی، تھو، تف۔ تو بچوں یہ تھے حرف کی اقسام۔ تو آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر آپ نگار اردو جو قواعد کی کتاب ہے اس پر سے حروف کا جو ہے وہ حروف کا بیان، حروف کا چیپٹر نکال کر اگر وہاں سے آپ ان کو تیار کریں گے تو وہ اس پر مثالیں بھی دی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کے لیے زیادہ آسانی رہے گی۔ تو اگلا سوال ہے بچوں آپ کے لیے، درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں۔ ہمارے سامنے ایک پیرا ہے، ایک اقتباس ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس میں سے کچھ حروف کو چننا ہے۔ آج پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، جو ہی وہ آیا حال میں موجود سبھی لوگ چونک پڑے۔ اس نے کسی کو کچھ کہے بغیر اسٹیج پر تقریر شروع کی۔ تالیوں سے پورا حال گونجنے لگا، واہ واہ، سبحان اللہ کے روایتی الفاظ ہر طرف سے سنائی دینے لگے۔ سننے والے تشنا تھے کہ وہ کچھ اور کہے، لیکن کیسے اور کیوں؟ وہ اچانک رکا، اس نے ایک لمبی آہ کھینچ لی اور عجیب انداز میں اپنے سر کو ہلانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ بولے گا۔ چھی چھی، تف، یہ دو الفاظ کہہ کر اس نے حال میں طاری سکوت کو توڑا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ سکا وہ کیا کہا جا رہا تھا۔ تو اوپر دیے ہوئے اقتباس میں سے مختلف اقسام کے حروف تلاش کریں۔ تو اس میں بچوں ہم نے مختلف اقسام کے حروف جو ہیں وہ تلاش کرنے ہیں۔ تو اس میں استعمال ہوا ہے واوا۔ تو واوا جو ہے یہ حروف تحسین ہے، اور پیچھے دیا ہوا ہے کہ حروف تحسین وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، مثلا کیا کہا، مرحبا، واوا۔ تو اسی طرح سے اس میں استعمال ہوا ہے سبحان اللہ۔ تو یہ حروف تعجب ہے، اور حروف تعجب کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ حروف جو حیرانگی اور پریشانی کے موقع پر بولے جائیں، مثلا لا حول ولا قوت یا سبحان اللہ۔ پھر اس میں استعمال ہوئے ہیں کیسے اور کیوں۔ تو یہ حروف استفہام ہے یا افہام ہے، جو پوچھنے کے موقع پر
جو کچھ پوچھنے کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا کون، کہاں، کیوں، کس طرح. تو پھر یہاں پر استعمال ہوئے ہیں کچھ حروف چھی، چھی، تف. تو یہ حروف نفری ہیں، وہ حروف جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولے جائیں. تو جب نفرت اظہار کے موقع پر بولے جاتے ہیں تو چھی، چھی، تف، تھو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آج ہمارا یہ چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہوا. نور شاہ، حالات زندگی، ادبی خدمات، اس کے علاوہ ان کی کہانی، ان کا افسانہ آسمان، پھول اور لہو. اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، اور پھر چند کا جملوں میں استعمال، اور آگے چل کر توضیحات، یعنی مختصر افسانہ کیا ہے، اور وحدت تاثر مختصر افسانے کا گن مانا جاتا ہے. یہ چیزیں آپ تیار کر لیں. اس کے آگے چند سوالات تھے جو اس کہانی پر مشتمل تھے، ان کو بھی ہم نے ان کے جوابات تلاش کر کے پیش کیے ہیں. اور پھر گرامر کا کام جو تھا کچھ، کہ حرف کی قسمیں جو ہیں تو وہ ساری اقسام جو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اور لاسٹ پر ایک پیرا دیا گیا تھا، اس میں سے ان حروف کو استعمال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ کون کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں. تو بچوں، اسی پر ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے یہ اختتام پذیر ہوا. تو آپ اس کو تیار کریں، بار بار پڑھیں اور لکھنے کی مشق کریں. اور اسی پر آپ سب کو میرا سلام عرض.